اب آپ کا دوسرا سوال کہ شیعہ کس شیعوں کے ہم بات سنیں کہ بہت شیعہ بہت شیعوں میں جہالت ہے اور شیعہ جو ہے ذاکرین غلط باتیں سناتے ہیں. تو دیکھو عزیزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میرے بعد میرے شیعہ جو ہیں ان کی اتباع کرو. شیعہ جو ہیں انسان ہے، وہ آپ شیعوں کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کی طرح انسان ہے. کوئی ایک صحیح کام کرتے ہیں، 10 غلط کام بھی کر لیتے. کوئی ایک اچھی بات ان کو آتی ہے، 10 غلط بات بھی ان کو آتی ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تم شیعوں کی اتباع کرو یا شیعہ علماء کی اتباع کرو. یہ اچھا، علماء بھی یہی ہے. علماء غیر معصوم ہے. علماء ان کو ایک بات آتی ہے، 10 بات ان کو غلط آتی ہے، ان کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، گناہ کرتے ہیں، دنیا داری کرتے ہیں. وہ حق تاریخ اسلام کی بری پڑی، تاریخ اسلام کی فل ہے. جتنے بتاتے دین میں داخل ہوئے ہیں سب علماء نے داخل کیا. ڈاکٹر انجینئر نے دین میں بلاد داخل نہیں کیا. انگریز یہود نصارا نے دین میں بلاد داخل نہیں کیا. دین میں بتاتے داخل ہوئی، یہ سب علماء کرام کی وجہ سے. دین کے نام پہ جو جنگیں ہوئی ہیں کن نے کرائی؟ علماء نے کرائی. بہرحال علماء جو ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میرے بات علماء کی اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات اتباع کرو ثقلین کی، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں وہ صحیح اسانید کے ساتھ، منور اسانید کے ساتھ شیعہ کتب میں موجود ہیں. اگر کوئی عالم آپ کو یہ باتیں سناتا ہے تو وہ باتیں جو سناتا ہے ان کا قبول کرنا واجب ہے. ہر مسلمان پر وہ باتیں قبول کرنا واجب ہے جو اہل بیت علیہ السلام سے نقل کی جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ من گڑت باتیں نہ ہوں. واقعا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا آپ شیعوں کو چھوڑ دیں. بھائی شیعوں کو میں کبھی نہیں کہتا کہ تم شیعوں کے اتباع کرو. شیعہ کیا ہے؟ شیعہ عام لوگ ہیں بھائی، ان کو اپنے دین کا نہیں معلوم، وہ بس ماتم وغیرہ کرتے ہیں، بہت ہمارے سر کے تاج محبت کرتے ہیں. ایسے کوئی زمانہ بھی ایسا ہے، جہالت کا زمانہ ہے، ان سے توقع بھی زیادہ نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی شق القمر کر دیں بیچارے، جتنا آتا ہے وہ بیچارے کرتے ہیں. تو ماتم بھی غلط ہے نا، خطا بھی کرتے ہیں. نہیں، ماتم غلط نہیں. ماتم پہ میرے تقاریر ادھر سن لیں. اہل بیت علیہ السلام کے غم میں رونا دھونا سینہ زنی کرنا یہ سب صحیح. امام جتنے بھی تھے وہ سارے اگر روتے تھے تو وہ سائیکالوجیکل یا اپنے دل سے روتے تھے. نہیں، وہ ہمیشہ تو نہیں روتے تھے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، غم کے وقت روتے تھے. اب میری جو غم کے وقت روتے تھے بالکل، لیکن انہوں نے اس کو ٹرینڈ نہیں بنایا. تو سنت ان کا ٹرینڈ ہوتا ہے. سنت کا مطلب ہے ٹرینڈ، ان کے سنت پہ چلنا ہے نا. ہم نے جن باتوں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا ہے، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن باتوں پہ رونا ہے انہوں نے. ہم بھی نہیں کہتا کہ ہمیشہ رو. شیعہ بھی ہمیشہ نہیں روتے. جب غم کا ذکر ہوتا ہے تو روتے ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل نے ان کو سنایا کہ آپ کے بیٹے کو قتل کیا جائے گا، یہ آپ کی کتاب میں صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ رویا. نزول بلا سے پہلے، کربلا کے مصائب سے پہلے انہوں نے جب جبرائیل علیہ السلام نے سنایا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ تو یہ انہوں نے جب سنایا تو یہ سنت ہے، یہ سنت بن گئی ان کی. جب ہمیں کوئی مصیبت سناتا ہے تو اس مصیبت پہ رونا ہماری سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آپ لوگ کیوں عمل نہیں کرتے اس پہ؟ مجھے بتاؤ. تم تو کہتے ہو سنی، اہل سنت کیوں چھوڑ دی؟ میں آپ سے وہی کر رہا ہوں کہ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ماتم کرتے ہیں، شیعہ حضرات ماتم کرتے ہیں تو وہ ایک تو انہوں نے اس کو ٹرینڈ بنایا ہوا، اور دوسرا وہ غصے میں ایک دوسرے مارتے ہیں، زنجیریں مارتے ہیں. تو اس میں وہ کون سا غم دکھا رہے گا؟ وہ غصے سے مارتے ہیں. کیا امام نے اس کا جواب بہت آسان ہے. اس کا جواب بہت آسان ہے. میں آپ کو اس کا جواب سناتا ہوں، آپ جواب سن لیجئے. اس کا جواب دینا ہمارے لیے آسان ہے کیونکہ اس کا جواب ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کا بتانا مشکل ہے ہمارے لیے کیونکہ اس میں درد ہے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مصائب اتنے عظیم ہیں، اتنے عظیم ہیں. ابھی اگر آپ کے سامنے آپ کے بھائی جو ہے اس کو قتل کریں کوئی، تو آپ اس کے غم میں پاگل ہو جائیں گے. اگر آپ کا چھوٹا بھائی کوئی عزیز ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بہن ہے، اس کو لوگ آپ کو ڈنڈے ماریں، آپ کو ذبح کر دیں، پھر یا آپ کے بھائی کو ذبح کر دیں، پھر آپ کی بہن کو کوئی اٹھا کے لے کے جائے قیدی بنا کر، تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے اس غم میں، روئیں گے. روئیں گے آپ لوگ، روئیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کو جواب میں نے دے دیا. اس سے زیادہ جو ہے زخموں پہ نمک نہ ڈالو، اس سے زیادہ ہمارے زخموں پہ زیادہ نمک نہ چھڑکاؤ. ہاں جی. اور مزید بولو. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو کے بیٹیوں کے خیمے جلائے گئے تو کہتے ہیں کہ شیعہ کیوں مارتے ہیں؟ شیعہ سینے پہ نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے تو کیا کریں؟ جب ہم تاریخ کو دیکھیں لیکن اپنے سائیکالوجیکل وہ بالکل فطری ہے، بالکل فطری ہے. جب غم بڑا ہوتا ہے تو اس میں اظہار غم بھی بڑا ہوتا ہے. یاد رکھو، یا سائیکالوجی میں آپ کو سکھاتا ہوں. جب غم مصیبت بڑا ہوتا ہے تو اس میں اظہار مصیبت بھی وہ مصیبت کے تناسب سے ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی ماں اس کی بچہ مر گیا، چھوٹا بچہ مر گیا، وہ کس طرح روتی ہے؟ وہ صرف آنسو نہیں بہاتی، وہ زمین پہ اپنے آپ کو ڈال دیتی ہے، چہرہ پہ مارتی ہے، وہ خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں دیکھا بھائی؟ ہاں جی بالکل دیکھا. یہ کیوں؟ یہ فطری ہے، یہ فطری ہے. لیکن وہ ماتم نہیں کرتا. بات سنو، یہ ماتم ہے، یہ ماتم وہ اپنے انداز میں ماتم کر رہی ہوتی ہے. یہ بالکل فطری ہے.
ایک عورت ہے, اس کا بچہ مر جاتا ہے, اس کا پیارا بچہ 6 مہینے کا بچہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کس طرح روتی ہے, وہ ایک دن نہیں روتی, کئی دن روتی ہے, جب بھی یاد 1 سال کے بعد بھی روتی ہے, پھر وہ کس طرح سے اظہار غم کرتی ہے. یا کوئی عورت ہے اپنے اس کا جوان شوہر, ایک منٹ سنو کہتے ہیں سائیکالوجی کا, میں آپ کو بتاتا ہوں سائیکالوجی یہ فطری چیز ہے غم میں رونا, اور غم میں رونے سے زیادہ, یعنی غم کے علاوہ رونے سے علاوہ سر پہ مارنا, سینے پہ مارنا, مٹی پہ سر ڈالنا, یہ سب فطری ہیں. کسی نے اس عورت کو نہیں سکھایا کہ تم اس طرح کرو. جس شخص کے دل میں درد ہوتا ہے نا, وہ آپ کو پتہ نہیں ہے ان باتوں کا, جس شخص کے دل میں درد ہوتا ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے درد کو تسلی نہیں ملتا, اس لیے وہ عورت چیختی ہے. اس کے درد میں, دل میں اتنا درد ہے, کلیجے میں اتنا درد ہے, اس کا کلیجہ پٹ رہا ہے درد سے, اس لیے وہ چیختی ہے, اس لیے وہ چہرے پہ مارتی ہے. اس لیے نہیں کہ اس کو مزہ آتا ہے یا وہ کوئی بات, وہ بالکل فطری ہے. اب آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے وہ تو اس کا کیا ہم بتائیں آپ کو. اب زخموں پہ نمک ڈالنے کے لیے اب آ گئے, بس یہ سوالات نہ کریں ہم سے, اور مزید بولو کیا کرنا ہے. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں, معظم کی بات آپ سے ہوگی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ ہمارے زخموں پہ آپ نمک چھڑک رہے ہیں, میں آپ سے ایسی بات نہیں کرتا. میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اللہ کہاں ہے. اب چھوڑ دو ماتم کو چھوڑ دو. تم لوگ کیوں نہیں روتے؟ کم از کم رونا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو ثابت ہے آپ کی کتب میں. میں نے کبھی نہیں دیکھا, دکھاؤ مجھے کبھی تم نے وہاں پہ مجلس رکھا ہو, کوئی غم حسین سنا دے, جیسے جبرائیل علیہ السلام نے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا, وہ روئے ہیں بلند آواز سے روئے. میں نے کبھی نہیں دیکھا آپ کے مساجد میں نے کبھی نہیں دیکھا, نہ کبھی کسی نے سنا ہے. آپ بلکہ آپ شیعہ کو تانا دیتے ہو کہ شیعہ روتے ہیں. آپ یہ تانا دیتے ہو نا, یہ تو سنت تو ثابت. وہ مصیبت سے پہلے اگر بلند آواز سے روئے ہیں تو مصیبت کے وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روتے ہوں. بہرحال اگلا سوال کیا؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں چلتا پھرتا ہوا شیعہ نظر آئے کہ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے. ٹھیک, ایک بات ہوگی, شیعت میں اگر رونا جائز ہے, ماتم کرنا جائز ہے, تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے دوسرا سوال کرو, آپ ماتم سے نہیں کر سکتے.